یہ ہمارے ملک میں ویسے بھی ہر وقت کوئی نہ کوئی کھیل جاری رہتا ہے. تھوڑے دن پہلے لاہور میں کھیل ہو رہا تھا، آج کل اسلام آباد میں ہو رہا ہے. فلانا آ رہا ہے، فلانا جا رہا ہے. جو آئے تھے انہوں نے بھی آتے یہی کہا تھا کہ جناب پچھلا حال بڑا برا تھا، لہذا ہمیں موقع دو تاکہ ہم ٹھیک کر دیں. اب اگر اس کو آپ بھیجتے ہیں ایک اور آتا ہے تو وہ آتے ہی کہے گا چونکہ یہ نااہل تھے تو ہمیں بھی 3 سال دو. اور یہ جتنی بحث ہے، جتنا ٹرینڈ ہے، جتنا سوشل میڈیا ہے، یہ امیروں کا شوق ہے. غریب بیچارہ تو صبح ناشتے کے ٹائم بچوں کے پراٹھوں کے لیے گھی نہیں پورا کر سکتا. اس کی بلا جانے اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے. یہ 10 سے 15% لوگ ہیں جنہوں نے یہ ملک میں مذاق بنایا ہوا ہے، اور باقی ان کے حواری ہیں جو ان کے ووٹر اور سپورٹر ہیں. یہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے. غریبوں کو دوائیاں نہیں مل رہی. یا ایک مزدور کام کرتا تھا میرے پاس آ کہنے لگا پیر صاحب میں 2-4 باری ٹھیکیدار کو پیسے لے چکے ہوں، اب وہ مجھے نہیں دیتا. میری بیوی بڑی بیمار ہے، تکلیف میں ہے، چھوٹا سا مزدور ہوں تو مجھے تو قرض بھی کوئی نہیں دیتا. کو مہربانی ہو جائے وقت پہ واپس کر دوں گا. ان لوگوں کے حکمران ہو تم. تمہارے پاس MNA خریدنے کے کروڑوں روپے ہیں اور تھر کے بچوں کے لیے پانی کوئی نہیں. تمہارے پاس MPA خریدنے کے لیے اربوں روپیہ ہے. اور یہاں چلے جاؤ تھوڑا سا پیچھے بیک ورلڈ علاقوں میں، میرے ساتھ چلے نا، میں نے سارا ملک دیکھا ہے. میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ خامد آیا ہوا ہے لاہور فیصل آباد مزدوری کرنے، اور خاتون کھیتوں میں کام کر رہی ہے اور سخت گرمی ہے، اور اس نے اپنا 3-4 سال کا بچہ بننے پہ بٹھایا ہوا ہے کھیت کے، اور وہ کھیت میں. ان لوگوں کے حکمران ہو تم، اور تم نے مذاق بنایا ہوا ہے اور چوچلے کر رہے ہیں امیر لوگ. پتہ ہے کیا بن رہا ہے، نمبر گیم کیا چل رہی ہے. یہ تمہارے چوچلے ہیں. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات کرتے ہیں تو اس کا وزن دیکھیں کتنا زیادہ ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ فرات کے کنارے کتا مر گیا نا اگر پیاسا، تو اللہ عمر سے پوچھے گا کہ تیری جو حکومت تھی تو کتے کو پانی کیوں نہیں پلایا گیا؟ اس تک پانی پہنچنا چاہیے تھا. یہ تو تمہیں فکر ہی نہیں، نہ حکومت کو نہ اپوزیشن کو. غریب روٹی کیسے کھاتا ہے؟ میں درجنوں لوگوں کو جانتا ہوں جن کے بچے صرف اس لیے نہیں پڑھ سکے کہ ابا کے پاس فیس کوئی نہیں تھی. میرے پاس لوگ آ کے اپنے دکھ بتاتے ہیں. کمزور سا آدمی ہوں، کیا کسی کی مدد کر سکتا ہوں. ہم تو ہمارے اپوزیشن کے کسی ممبر صاحب نے اسمبلی میں اٹھ کے کہا ہے کہ کسی دین پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. اور ایک وفاقی وزیر صاحب ہے جنہوں نے ان کی تائید کی ہے. پہلے تو یہ بات سمجھ لے کہ لبرلزم کے معاملے میں، پاکستان کو لبرل اسٹیٹ بنانے کے معاملے میں، کہ کوئی کسی مذہب کی ضرورت نہیں، سب مادر پدر آزاد پھریں، اس میں یہ ساری سیاسی جماعتیں الا ماشاءاللہ کٹھی ہیں. سب کا ایک ہی نظریہ ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں دلائل دوں گا. اس میں سب ایک جیسے ہیں. کوئی تھوڑا سا کان ادھر سے جا کے پکڑتا ہے، کوئی ادھر سے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں بالکل جی بالکل کوئی مندر نہیں بننے چاہیے، اور اپنے دور حکومت میں انہوں نے گردواروں پہ اتنا کام کرایا کہ علمان والحفیظ، بڑے بڑے گردوارے بنائے. اور مذہبی لوگوں کی ہمدردیاں لینے کے لیے جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں یا کمزور ہوتے ہیں تو پھر یہ کہانیاں بناتے ہیں. وہ جی کہتے ہیں کسی مذہب کو کسی مذہب پر فوقیت نہیں. وہ تمہارا کوئی مذہب ہوگا جس کو کوئی فوقیت نہیں. ہم تو مدینے والے رسول کے ماننے والے ہیں. جس طرح محبوب نبیوں کے سربراہ ہیں، سلطان ہیں، سید ہیں، اسی طرح حضور کا دین بھی سارے دینوں کا سربراہ اور سردار. آپ کا کوئی دین ہوگا، ہمارا تو دین باقی دینوں پہ فوقیت رکھتا ہے. قرآن نے کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. فرمایا ہم نے تو یہ محبوب بھیجے اس لیے ہیں کہ یہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دیں گے. اور تمہیں چونکہ پتہ ہی نہیں ہے تو تم تو جہالت کی بولی بولتے ہو. تمہیں دین کی حروف ابجد کا بھی نہیں پتا. یاد رکھ لو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے ساری امتوں میں بہترین امت ہیں. بہترین امت ہیں ساری امتوں. پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے کہانیاں بناتے ہیں اور پھر یہ کہانیاں سناتے ہیں. اور جہاں تک معاملہ ہے مندر بننے کا، یاد رکھنا بتوں کے لیے جگہ بنانا یہ میرے رسول پاک علیہ السلام کے مشن کے ساتھ دھوکہ ہے. حضور نے تو ساری ظاہری عمر بت توڑنے میں گزار دی، بت گرانے میں گزار دی. حضور نے تو بتوں کے ماننے والوں سے مقابلہ کرنے میں گزار دی. اور تم لگے ہو بت خانے قائم کرنے. کل جب پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے تو کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟
پاکستان انشاءاللہ تعالی مندروں کے لیے نہ بنا ہے، نہ یہاں کوئی مندر بنیں گے اللہ کے فضل۔ ہاں یہاں مسجدیں بنیں